آج ہم بات کریں گے گریٹر اسرائیل پر۔ گریٹر اسرائیل ہے کیا؟ اگرچہ گریٹر اسرائیل کا تصور کوئی نیا خیال نہیں، مگر یہ تصور کہاں سے آیا اور اس میں کون کون سے علاقے شامل ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں کئی سو سال پیچھے جانا پڑے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قوم بنی اسرائیل کو بے پناہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ اس عرصے میں بنی اسرائیل نے فلسطین کے تمام علاقوں پر قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جو قبائلی عصیبت کا شکار تھے ان کو ایک قوم بنایا اور عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ایلا سے فرات تک کے تمام علاقوں پر سلطنت داؤد کو قائم کیا، جو عراق، شام، اردن اور مصرف سے فرات تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا، جسے داؤد بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کو سلطنت داؤد کے نام سے موسوم کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے سلطنت داؤد کو مزید استحکام بخشا۔ قوم بنی اسرائیل میں یہ تفاخر رہا ہے کہ وہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایک خاص وقت کے لیے فضیلت بخشی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں، اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تم کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے عظیم دور کا زوال شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے اختلافات، پستی، جھوٹ، فریب، ظلم، سرکشی اور فساد و فتنہ انگیزی کو اپنا شعار بنا لیا۔ انہوں نے احکام الہی کو پس پشت ڈال دیا اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد داخلی تنازعات اور بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے مملکت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمال میں مملکت اسرائیل اور جنوب میں مملکت یہودا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو ان کی طرف ہدایات کے لیے مبعوث فرمایا تو اس قوم نے خدا کے معصوم پیغمبروں کی کردار کشی اور ناحق ان کا قتل شروع کر دیا۔ انبیاء اللہ کے سفیر ہوتے ہیں۔ ان کے کردار کو داغدار کرنا دراصل اس کے بھیجنے والے کی تکذیب و تضحیق ہوتی ہے۔ اس لیے انبیاء کی کردار کشی وہ بنیادی جرم تھا جس کے پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور شمالی مملکت اسرائیل آشوریوں کے ہاتھوں اور جنوبی مملکت یہودا بابل کے بادشاہ نبوکدنضر کے ہاتھوں ختم کی گئی۔ 168 قبل مسیح میں شاہ انطونیوس نے یروشلم پر حملہ کیا۔ یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا گیا اور بیت المقدس سے یہودی جلا وطن کر دیے گئے۔ اسرائیلیوں نے ایک لمبا عرصہ جلا وطنی میں گزارا۔ 331 قبل مسیح میں مقدونیہ کا 20 سالہ نوجوان سکندر اعظم دنیا کو فتح کرنے کا خواب لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد 1,00,000 اسرائیلیوں کو سکندریہ لے گیا۔ احکام الہی کو پس پشت ڈالنے، اپنی سازشوں اور بدعمالیوں اور مکاریوں کی بدولت یہودی بار بار اقوام عالم کے حملوں کا نشانہ بنے، بارہا جلا وطن کیے گئے۔ اس طرح یہودیوں کو دنیا میں ذلت اور رسوائی ملی۔ اس کے بعد یہودی تقسیم در تقسیم ہوتے گئے۔ دنیا میں ان کے لیے اپنا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں تھا جسے وہ اپنا مسکن کہہ سکے۔ یہودی قوم اپنی ریاست کی بحالی کے خواب دیکھتی رہی۔ پھر 1948 میں یہودیوں کی ریاست کا قیام عمل میں آیا جس کا نام ریاست اسرائیل تھا۔ اقوام متحدہ نے 1947 میں فلسطین کو یہودی اور عرب ریاست میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو بین الاقوامی شہر قرار دیا تھا، مگر سابق اسرائیلی وزیر اعظم بیگن کا کہنا تھا کہ فلسطین کی یہ تقسیم غیر قانونی ہے، بیت المقدس یہودیوں کا ہے اور یہودیوں کا ہی رہے گا۔ کہ اسرائیل کے قیام کے بعد بعض صہیونی نظریات نے گریٹر اسرائیل کے تصور کو فروغ دیا، جس کا مقصد تاریخی یا مذہبی حوالوں سے ایک وسیع تر اسرائیلی ریاست قائم کرنا ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ یہودیوں کو وہ تمام زمینیں واپس ملنی چاہیے جو خدا نے بنی اسرائیل کو وعدے کے طور پر دی تھیں۔ صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل کے مطابق پرومیسڈ لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مصر میں دریائے نیل سے لے کر عراق میں نہر فرات تک کے علاقے شامل ہیں، یعنی فلسطین، لبنان، اردن، عراق، ایران، شام، مصر، ترکی اور سعودی عرب بھی گریٹر اسرائیل کا حصہ ہوں گے۔
اسرائیلیوں کا پہلا قدم فلسطینی علاقوں پر مستقل قبضہ کرنا تھا، جو گریٹر اسرائیل کی جانب پہلا قدم سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ 2023-24 کے دوران اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے میں شدید انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے تقریباً 55,000 معصوم فلسطینیوں کو شہید اور لاکھوں کو زخمی کر کے غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل اپنے ارد گرد کے ممالک جیسے شام، لبنان، عراق، ایران میں عدم استحکام پیدا کر کے گریٹر اسرائیل کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ اسرائیل اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مختلف علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر چکا ہے، جن میں غزہ پٹی، مقبوضہ مغربی کنارہ۔ اسرائیل نے یہ علاقہ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران اردن سے چھینا تھا۔ مشرقی یروشلم، اسرائیل نے اس علاقے کو بھی 1967 میں اپنے قبضے میں لیا اور بعد میں اسے باضابطہ طور پر اپنے ملک میں شامل کر لیا۔ گولان کی پہاڑیاں، یہ علاقہ 1967 میں شام سے چھینا گیا تھا، اور گجر گاؤں، یہ چھوٹا علاقہ شیبا فارمز، لبنان، شام اور اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ جنوری 2024 میں اسرائیلی مصنف ایوی لپکن کا یہ انٹرویو بہت وائرل رہا، جس میں اس نے گریٹر اسرائیل کے تصور پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ فرات کے دوسری جانب کرد ہیں جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے پیچھے بحیرہ روم ہے اور ہمارے آگے کرد۔ لبنان کو اسرائیل کے تحفظ کی ضرورت ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم ان جگہوں کو پاک کریں گے۔ اسرائیلی مصنف ایوی لپکن جیسے انتہا پسندوں کے بیانات میں خطے کے مقدس مقامات پر قبضے کی باتیں قابل تشویش ہیں۔ جنوری 2025 میں صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا، جس میں اردن، شام کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن، فلسطین اور دیگر مسلم ممالک نے اسرائیلی اقدام کی مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے پر اظہار مذمت اور اسے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے انتہا پسندانہ اقدامات اسرائیل کے اپنے قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر کھلم کھلا اب ایران کے بعد دوسرا کون ہو سکتا ہے، اس کا نیتن یاہو کھل کر اظہار کر چکے ہیں۔ گریٹر اسرائیل منصوبے کی راہ میں جو بھی ملک آئے گا، تباہ کرنے کا پلان تیار ہے۔